چاند مبارک۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ یکم ذی الحج 18 مئی بروز پیر ہوگی۔ عید الاضحیٰ 27 میں بروز بدھ منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ کراچی، مردان، راولپنڈی، پشاور اور سندھ کے کئی مقامات سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر نے بتایا کہ کراچی، مردان، راولپنڈی، پشاور اور سندھ کے کئی مقامات سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں۔ تو فائنلی چاند مبارک، پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یکم ذی الحج 18 مئی بروز پیر کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 26 مئی اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ مناسک حج کا آغاز 25 مئی سے ہوگا۔ عازمین منا کی خیمہ بستی میں جمع ہوں گے، جہاں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں میں بھی عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت بھول کر بھی کوئی غلطی نہ کرے۔ پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ بھارتی آرمی چیف کا اشتعال انگیز بیان مسترد۔ جارحانہ زبان پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی پر مایوسی کی علامت قرار۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا وجود اور جغرافیائی اٹل حقیقت ایٹمی ملک کو مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنون کی انتہا ہے۔ ایسا خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ بھول کر بھی کوئی غلطی نہ کرنا، پاک فوج کی بزدل دشمن کو وارننگ۔ انڈین آرمی چیف کا حالیہ اشتعال انگیز بیان مسترد۔ تسلیم شدہ ایٹمی طاقت کو دنیا سے مٹانے کی دھمکی جنون کی انتہا قرار۔ مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکیاں۔ ہرزہ سرائی کی کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ تاریخ اور جغرافیے کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ISPR نے بھی کرارا جواب دیا، واضح کر دیا بھارتی قیادت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے سے باز رہے، ورنہ نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ISPR کے مطابق 8 دہائیوں بعد بھی بھارتی قیادت پاکستان کو تسلیم نہیں کر سکی۔ بھارتی بدخواہی کے برعکس پاکستان ایٹمی طاقت اور خطے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں کسی قوم کے خاتمے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ بھارت پاکستان کی اہمیت تسلیم کرے، پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ دہلی کی جارحانہ زبان پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی پر مایوسی کی علامت ہے۔ بھارت کا تکبر اور جنگی جنون جنوبی ایشیا کو بھارا جنگوں کی طرف دھکیلتا رہا ہے۔ انڈیا خود خطے میں دہشت گردی کا سرپرست اور سرحد پار ٹارگٹ کلنگ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کو دنیا ایک ایماندار، خالص اور قابل اعتماد ملک کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی شراکت داری نے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی جریدے دی سنڈے ٹائمز کو انٹرویو۔ وزیر اعظم نے کہا، ایران، امریکہ اور خلیجی ممالک پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں۔ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کو قابل بھروسہ ثالث سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ملکی تاریخ کا ایک روشن لمحہ ہے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں پائیدار امن کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے مشکل حالات کے باوجود ایک ذمہ دار اور مؤثر سفارتی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، گزشتہ 2 برس کے دوران ملکی معیشت کو مستحکم کیا گیا۔ مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے پاکستانی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں۔ صدر مسعود پزشکیان سے 90 منٹ کی 1 on 1 ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور اسپیکر محمد باقر کالباف سے ملاقات کی۔ ایرانی قیادت نے ثالثی کے لیے پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مخلصانہ کوششوں کو بھی سراہا۔ امریکہ
امریکہ ایران کشیدگی کو مکمل ختم کرانے اور علاقائی و عالمی امن یقینی بنانے کا پاکستانی مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 روزہ دورہ ایران۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے طویل ملاقات۔ 90 منٹ کی 1 on 1 ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وفاقی وزیر داخلہ سے اپنی ٹیم کے ہمراہ بھی مذاکرات کیے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور اسپیکر باقر کالیباف سے علیحدہ ملاقات بھی کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور امن و مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات۔ میزبان وزیر نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے۔ حالیہ تنازع کے حل کے لیے حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اور امریکی صدر کی طوفان سے پہلے خاموشی کی معنی خیز پوسٹ، اور آج ایران کو پاکستان کے ذریعے 5 نکاتی مسودہ پہنچا دیا۔ نئے مسودے کے مطابق ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ منجمد اثاثوں کے صرف 25% جاری ہوں گے۔ صرف ایک ایٹمی مرکز پر کام کی اجازت ہوگی۔ امریکہ نقصانات کا ازالہ نہیں کرے گا، جبکہ مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں کا ایران سے سخت رد عمل۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نئی جارحیت امریکہ اور اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ٹرمپ کے بیان کو ناکامی چھپانے کی کوشش قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو جارحیت سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پسند کی شادی پر پورے گاؤں کو سزا۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں ظلم پولیس کی موجودگی میں ہوا۔ گھروں کو جلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزمان خود ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ متاثرین کے مطابق سردار 400-500 لوگوں کے ساتھ آیا اور گھر جلا دیے۔ ساری جمع پونجی راکھ ہو گئی۔ پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ لڑکے کے والد نے کہا بیٹے نے کورٹ میں شادی کی، گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ دلہن کے والد نے کہا کہ آگ لگانے کا الزام مسترد کرتے ہیں، میرے 2 بیٹوں کو اغوا بھی کیا گیا۔ جیکب آباد میں سفاکیت کی انتہا۔ پسند کی شادی کا خمیازہ سارے گاؤں کو بھگتنا پڑا۔ ٹھل میں 150 سے زیادہ گھر جلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مسلح افراد کی دیدہ دلیری، پولیس کی موجودگی میں حملہ کیا۔ متاثرین کے مطابق ملزمان ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے۔ وہ لوگ سردار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بندے لے کے آئے، 500-600 بندے لے کے آئے تھے، ہمارے گاؤں کو، پورے گاؤں کو جلا دیا گیا۔ پولیس نے تو سر کچھ بھی نہیں کیا، ایک بندے کو گرفتار کیا ہے اور کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے والد رفیق چنن نے الزامات مسترد کر دیے۔ میری بچی کی عمر 14 سال ہے اور اقصیٰ کی عمر جو ہے وہ اس کی 4 سال عمر ہے۔ دونوں بچیوں کو رات کے ٹائم میں یہ اغوا کر کے ہیں، یہ خود اس نے گھر جلائے ہیں اور یہ اس نے ہمارے پر کوڑی FIR داخل کی ہے۔ لڑکے کے والد محمد حسن کے مطابق بیٹے نے کورٹ میرج کی، سزا پورے گاؤں کو کیوں دی؟ اب یہ وڈیرے سردار آتے ہیں کہ ادھر مسئلہ حل کرو۔ بھائی ابھی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ نے سارے گاؤں کو جو جلایا اس کا ذمہ وار کون ہے؟ پہلے آپ اس کی ذمہ واری تو لو۔ فریقین نے اعلیٰ حکام سے معاملے کی شفاف تحقیقات اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔